اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا کہ یہ لو، یہ میرا کرتا لے جاؤ اور اسے میرے والد ماجد کی آنکھوں سے لگاؤ اور اس سے ان کی بینائی روشن ہو جائے گی، اور پھر تم انہیں اور اپنے خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ اس کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے دریافت کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ حضرت والد ماجد کے بینائی یعنی نابینا ہونے کی وجہ کیا ہوئی تھی، بھائیوں نے جواب میں کہا کہ وہ خون آلود کرتا اپنی آنکھوں پر رکھتے تھے اور روتے تھے، اور اس قدر روتے تھے کہ محض روتے روتے آپ کی آنکھیں جاتی رہیں اور آپ دیکھنے سے بالکل معذور ہو گئے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت روئے اور پھر آپ نے آنسو پوچھ کر فرمایا کہ میرے پہلے کرتے سے والد بزرگوار کی بینائی گئی اور اس دوسرے کرتے سے انشاءاللہ ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ جاؤ اور یہ کرتا ان کی آنکھوں سے لگاؤ۔ یہ سن کر یہودا کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اے برادرانے والا شاہ، آپ کا وہ کرتا مصنوعی خون آلود کرتا حضرت والد ماجد کی خدمت میں لے کر گیا تھا، جس کے سبب آج تک میں شرمندہ اور نادم ہوں، اور اب میرے یہ درخواست ہے کہ آپ کا یہ سچا کرتا بھی میں ہی لے کر جاؤں تاکہ میرے پہلے گناہ کا کفارہ ہو جائے یا پہلی تقصیر کی تلافی ہو سکے۔ جناب یوسف علیہ السلام اور ان کے تمام بھائیوں نے یہودا کی اس درخواست کو بادل منظور کیا، اور اب اس مبارک کرتے کو انجام دینے کے لیے یہودا کمر بستہ ہو گیا اور شہر کنعان جانے کے لیے یہودا کی تیاریاں شروع ہوئی۔ جناب یوسف علیہ السلام نے بہت کچھ تحفے طوائف یہودا کے ہمراہ کیے جانے اور زبانی اپنے والد ماجد کو بہت کچھ تسلی اور اطمینان دلانے کی فرمائشیں کی۔ یہودا بڑے بڑے قیمتی طوائف اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر چلتا ہے، جس کو خود حضرت یوسف علیہ السلام اور سارے کے سارے بھائی اور تمام امیر اور وزیران اور تمام عہد ایرانی مصر تک رخصت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ چنانچہ یہودا اپنے اس ذاتی اعزاز پر مارے خوشی کے اور از خوردہ رفتہ ہوتے ہیں۔ نظم: آج ہے اتنی یہودا کو خوشی، خواب میں بھی جو کبھی دیکھی نہ تھی۔ کیا یہودا، کیا سبھی چھوٹے بڑے حد سے بڑھ کر آج سب مسرور تھے۔ سب کی باتیں چھیکھل رہی تھی اس قدر گویا جنت مل گئی مرغوب تر۔ جب یہودا سب سے رخصت ہو چکا اور وہ کنعان کی جانب چلا، کچھ نہ پوچھو راہ راستے کی خوشی، ہر گھڑی شادی کی تھی یا عید کی۔ کرتے کی خبر: شہر کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس چند پڑوسی ہمسائے کے لوگ، ان کے پوتے وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یکایک ایک جناب اسرائیل اللہ منتجب ہو کر چاروں طرف دیکھتے ہیں۔ یعنی یعقوب علیہ السلام چاروں طرف دیکھتے ہیں اور حیرت زدہ ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر بیٹھ جاتے ہیں اور گھبرا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر تھوڑے وقفے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام زبان مبارک سے یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم لوگ مجھے بہکنے والا نہ کہو تو میں تم سے ایک بات کہوں۔ یہاں نظم ہے: آ رہی ہے مجھ کو کچھ یوسف کی بو، میرا شاید ہے تو بس اللہ تو، دیکھنا کیا آ گیا یوسف میرا، جس کی خوشبو دے رہی ہے یہ پتہ، اب گلے سے وہ میرے مل جائے گا، اب وہ دل ٹھنڈا کرے گا باپ کا۔ نیز اے مصاحبین، اس وقت میرا دماغ یوسف کی خوشبو سے مہک رہا ہے، اور یہ وہ وقت ہے کہ یہودا کا قافلہ شہر مصر سے روانہ ہوا ہے، اور اس کے سفر کی پہلی منزل ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں نقل فرماتا ہے۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ
یوسف لولا نعیدون، اس کے الفاظ مٹ رہے ہیں، یعنی یہودا کا قافلہ ادھر مصر سے چلا اور ادھر ان کے باپ یعقوب علیہ السلام نے شہر کنعان میں کہنا شروع کیا کہ میرے مصاحبین، تم مجھے بہکنے والا نہ کہو، تو بے شک میں اس وقت یہ ضرور کہوں گا کہ مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے، جس سے میرا دماغ شاد ہو رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مصاحبین یعنی آپ کے پوتے اور پڑوسی اور ہمسائے کے لوگ آپ کی عجیب و غریب نئی بات سن کر کہنے لگے کہ مدت گزری، زمانہ ہو گیا، قصہ یوسف پرانا ہو گیا۔ یہ واقعی میں نے بھی شعر سنا تھا یہ۔ افسوس اے یعقوب، ہمیں آپ کی حالت پر رونا بھی آتا ہے اور ہنسی بھی آتی ہے، کیونکہ قرنوں اور برسوں یوسف کو غائب ہوئے گزر گئے، جس کا اب کہیں نام و نشان بھی باقی نہ رہا ہوگا، مگر آپ ہیں کہ اس کے لیے بے قرار ہیں اور سمجھتے ہیں کہ گویا آپ کے پاس وہ موجود ہے۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، یعنی اے یعقوب بزرگوار، قسم خدا کی آپ وہی اپنی پرانی خیالی لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں۔ آپ کے پوتے اور مصاحبین آپ سے یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں ایک اجنبی آواز آپ کے دروازے پر دی جاتی ہے اور کوئی شخص اندر آنے کی اجازت مانگتا ہے، اذن چاہتا ہے، چنانچہ بحکم اسرائیل سے اندر آنے کی اجازت ہوتی ہے اور وہ اجنبی شخص اندر آ کر حضور کے سامنے دونوں زانوں بیٹھ جاتا ہے ادب کے ساتھ اور ایک عجیب و غریب تقریر شروع کرتا ہے، وہ یہ کہ حضور میں بادشاہ مصر جناب یوسف علیہ السلام کا ایلچی ہوں، سبحان اللہ، اور میں بحکم شاہی مہینوں کا راستہ دنوں کا راستہ گھنٹوں میں طے کرنے کے نہایت سرعت کے ساتھ مصر کنعان سے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں یوسف علیہ السلام نے ایک ایسا ایلچی بھیجا جو دنوں کی جو رفتار ہے نا وہ گھنٹوں میں پوری کر لیتا، اور جو گھنٹوں کی تو وہ مہینوں کی دنوں میں اور دنوں کی گھنٹوں میں طے کر کے ان کے پاس آ گیا، اور انہوں نے باادب سلام کر کے انہوں نے بتایا کہ میں یوسف علیہ السلام کا بھیجا ہوا ایک ایلچی ہوں۔ تو یہاں پر کیسا لگا ہوگا یعقوب علیہ السلام کو؟ اور باحکم شاہی حضور کو یہ بشارت دینے آیا ہوں کہ آپ کے بڑے فرزند یہودا بادشاہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر مصر سے روانہ ہو گئے ہیں اور وہ عنقریب آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ نیز جناب یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض مبارک کو اس لیے روانہ کیا ہے کہ حضور کی آنکھوں پر اسے ڈالا جائے، جس سے آپ کی آنکھیں مسلسل تارے کی روشن ہو جائیں، سبحان اللہ۔ یہ مسرح جا نفرہ سنتے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی فطرت یعنی کہ فرط خوشی میں عجیب و غریب حالت ہو جاتی ہے۔ میں وہی تو کہہ رہی ہوں کہ یعقوب علیہ السلام کی کیا حالت ہوئی ہوگی ایک دم سے یہ سن کر خوشخبری، لیکن آپ اس انتہائی مسرت اور اس انتہائی خوشنودی کو توحید و سلام پر قربان کر دیتے ہیں اور اپنے نورین یوسف کی محبت اور اس کے 32 سال غم و فراق کو طاق میں رکھ دیتے ہیں، اور سب سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام اس ایلچی سے یہ فرماتے ہیں کہ اے میرے یوسف کی خوشخبری لانے والے ایلچی، میں خوشخبری یوسف کی بعد میں سنوں گا، سب سے پہلے اس کے ایمان و مذہب کی طرف سے اطمینان حاصل کر لوں گا، پھر اس کے بعد اس کا پیام و سلام معلوم کروں گا۔ جناب یعقوب علیہ السلام کے جواب میں ایلچی عرض کرتا ہے کہ حضور اطمینان رکھیں، آپ کے یوسف جو ہمارے بادشاہ ہیں میں وہ خالص دین اسلام پر ہیں، بلکہ مزید برآں یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت و پیغمبری کی
خلعت سے بھی آراستہ و پیراستہ فرما دیا ہے اور مصر کا بادشاہ بھی بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سن کے یہ مسردہ یہ یوسف کی خبر، خوش ہوئے یعقوب اتنے سر بسر، حال شادی مرگ کا سا ہو گیا، گر گئے غش خاکے حضرت برملا۔ دیر تک محفل پہ سناٹا رہا، دیر تک ایک ایک کو تکتا رہا، یعنی کہ سناٹا سا پھیل گیا اسی محفل میں جہاں یعقوب علیہ السلام بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے، اور ان کے پوتے اور ان کے اڑوسی پڑوسی کہہ رہے تھے کہ آپ کون سی اس میں جی رہے ہیں، اور یا آپ کون سی باتیں کر رہے ہیں کہ انہیں 32 سال ہو گئے، اب تو ان کی ہڈیوں کا بھی پتہ نہیں ہوگا۔ وہ سب دیر تک آپس میں اپنے منہ ہی تک رہے ہیں، دیر تک ایک ایک کو تک رہا ہے۔ ہوش جب حضرت کو آیا اے فتیٰ، چھوٹتے ہی ایلچی سے یہ کہا، پھر سنا للہ مجھ کو یہ خبر، کس جگہ ہے وہ میرا نور نظر۔ پھر سنا وہ داستان دل فریب، جس سے اڑتے ہیں میرے صبر و شکیب۔ پھر سنا اے ایلچی یوسف کا حال، آج بس میں کیا کروں خاطر تیری، جب تک آئے یہودا میرے گھر، تو سنائے جا مجھے یہی خبر۔ ہونا دم بھر میرے پہلو سے جدا، تجھ کو دیتا ہوں خدا کا واسطہ، کس نے کرتا اپنا بھیجا ہے مجھے، کس کا یہ مرشدہ سنایا ہے مجھے، خواب ہے مولا کہ بیداری ہے یہ، کان میں آواز کیا آتی ہے یہ۔ سچ بتا اے ایلچی تو سچ بتا، تجھ کو یوسف نے ہی یہاں بھیجا ہے کیا؟ کس طریقے سے پوچھ رہے ہیں یعقوب علیہ السلام۔ کرتے کا پہنچنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اب ہمتن اس ایلچی کی طرف مخاطب ہیں، اور وہ زمانہ یا اس وقت کو ان پیارے ایلچی سے ہی پیاری پیاری باتیں سننے میں گزار رہے ہیں کہ ایک روز الاصبح بڑے شور و گل کی آواز آپ کے کانوں میں آتی ہے۔ اسی وقت آپ کسی سے دریافت کرتے ہیں کہ یہ کیسا شور و گل ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے بڑے فرزند یہودا شہر کنعان میں داخل ہو گئے ہیں، اور وہ عنقریب آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ یہودا میں اپنے ساز و سامان کے وہ لقیدہ پر آ پہنچے اور اذن حاصل کر کے فوراً اندرو مکان داخل ہوئے اور والد بزرگوار کے سامنے استادہ ہو کر سلام عرض کیا، اور فوراً اپنی بغل سے یوسف علیہ السلام کا کرتا نکال کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے لگایا اور سر مبارک پر ڈالا، جسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا، یعنی پھر جب یوسف علیہ السلام کی خوشخبری دینے والا یعقوب کے پاس آیا تو آتے ہی اس نے یوسف کا کرتا یعقوب کے منہ پر ڈالا، جس سے انہیں فوراً دکھائی دینے لگا، اور جناب کی آنکھوں میں مسلسل تارے کے روشن ہو گئیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی وقت شکر الہی ادا کیا اور یہودا کو اپنے گلے سے لگا لیا اور فرمایا کہ یہودا، وہ پہلا خون آلود مصنوعی کرتا بھی تو ہی لایا تھا، اور اب میرے پیارے یوسف کی خوشبو میں مہکا ہوا یوسف کا یہ حقیقی کرتا بھی تو ہی لایا ہے، جس سے تیرے پہلے عمل کی تلافی ہو گئی اور میں نے تیری اس خطا کو معاف کر دیا۔ یہ فرما کر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پوتوں اور دیگر لوگوں کی طرف مخاطب ہوئے اور ان سے فرمایا کہ تم مجھے وہ یوسف کی خبر دینے پر جھٹلا رہے تھے، جسے اللہ پاک نقل فرماتا ہے قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، یعنی یعقوب نے کہا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے بنائی ہوئی وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ سن کر آپ کے پوتے یا وہ تمام پڑوسی و ہمسائے کے لوگ جو اس روز آپ کی خدمت میں حاضر تھے اور آج بھی موجود ہیں، سخت نادم ہوئے اور جناب کی کرامت یا معجزے سے بے حد متاثر ہوئے، مگر اس روز یا کسی اور روز ان میں سے ایک نے عرض کیا کہ حضور میرا ایک سوال ہے، وہ یہ کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا مصر سے روانہ ہوا، جس کو یہاں سے سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے، لیکن کرتا
روانہ ہوتے ہی آپ کو یوسف علیہ السلام کے پیرہن کی خوشبو آ گئی۔ کیا سبب ہے اس کا اے عالی وقار؟ وجہ کیا ہے اے نبی کردار؟ یہاں حقیقت میں ہی اچھا ہوا یہ سوال کا جواب بھی ان لوگوں نے دیا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام یعنی کہ چاہے کنان کے اندر ہی تھے اور کنویں میں گرے ہوئے تھے، جب یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی خوشبو کیوں نہیں آئی؟ ان لوگوں کا یہ سوال ہے۔ اب یہاں یعقوب علیہ السلام جو ہے جواب دیں گے، کیا سبب ہے اس کا اے علی وقار؟ وجہ کیا ہے اے نبی کردگار؟ منزلوں سے بوئے یوسف آ گئی جو دماغ شیخ کو مہکا گئی، چاہے کنان کی نہ آئی کچھ خبر۔ چاہے کنان یعنی چاہ جو ہے کنویں کو کہا جاتا تھا، اور کنان میں ہی تھے جب کنویں میں تھے، تو آپ کو خبر نہیں آئی۔ پاس ہے نزدیک ہے جو اس قدر، پاس سے عالم حضرت کیوں رہے، دور سے کیوں اتنے واقف ہو گئے؟ کیا معمہ ہے یہ اے عالی جناب؟ عقل اپنی کھا رہی ہے بیچ و تاب، یعنی کہ ان کی عقلیں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ اتنے پاس سے تو تمہیں خوشبو نہیں آئی، اتنی دور سے کیسے آ گئی؟ تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو جواب دیں گے، غیب کا مالک فقط ہے کردگار، غیب واں ہے بس وہی پروردگار، یہ خزانہ خاص ہے اللہ کا جس کو لے سکتا ہے نہیں دوسرا، ہاں مگر جب چاہے کچھ دے خبر اور جب چاہے چھپا لے سر بسر۔ اللہ کے حکم سے ہوا تھا کہ انہیں پتہ ہی نہیں چل پایا، کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے اس طریقے سے سارا واقعہ ہونا تھا۔ مصر سے کرتے کی پہنچائی خبر، چاہے کنان کی نامتعلق دی خبر، دور کا سب حال روشن کر دیا، پاس کا کچھ بھی نہ پتہ لاپتہ۔ ایک ہے وہ غیب دائیں مشکل کسا، ایک ہے وہ ذات متعلقہ، ایک ہے وہ خوبیوں میں اپنی بس، ایک ہے فقط اللہ و بس باقی ہوس۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں مسلسل تارے کی روشن ہو گئیں اور انہوں نے شکر الہی ادا کیا۔ تو اسی وقت یہودا نے اپنے بیٹے اور اپنے جناب یعقوب علیہ السلام کے حاملہ پوتوں کو اپنے پاس کھڑا کیا اور خود دست بستہ جناب کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور اللہ ہماری سب کی وہ گزشتہ تقصیریں معاف فرمائیں جس کے سبب سے آپ مدت و سخت تکلیف میں مبتلا رہے۔ چنانچہ کلام الہی میں ارشاد ہے، قالوا یا آبنا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین قال سوف استغفر لكم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ یعنی یہودا نے اپنے تمام بھائیوں کی طرف سے یہ عرض کیا کہ اے والد بزرگوار، آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے قصور معاف ہونے کی دعا کریں کہ فی الحقیقت ہم نے بڑی بڑی تقصیر کی ہیں، جن کے جواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے پروردگار سے ایک وقت خاص میں تمہارے قصور معاف ہونے کی دعا کروں گا، بے شک وہ معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اس کے بعد یہودا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جملہ پیام عرض کیے اور کہا کہ آپ کے نورین یوسف نے بھی افسوس کیا ہے کہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا، مگر حکم الہی یہ ہے کہ آپ جملہ، یعنی کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کے پاس خود آتا، لیکن اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ آپ خود آئیں یہاں پر مصر میں اور اپنے پورے خاندان کے ساتھ، مگر حکم الہی یہ ہے کہ آپ میں جملہ خاندان کے مصر میں تشریف لائیں اور عطیہ خداوندی کا تماشا دیکھیں۔ نیز جناب کے لیے کئی سو پر تقاف سواریاں بادشاہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام نے میرے ہمراہ کر دی ہیں۔ یہودا کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ بادشاہ مصر نے بہت ساری سواریاں بھیجی ہیں جو در دولت پر حاضر ہیں۔ پیش جناب میں خاندان اور میں اپنے تمام دوست و احباب کے شہر مصر میں تشریف لے چلیں۔
चुनाचे आप ये पैगाम सुनते ही तैयार हो गए और तमाम शहर किनान में इस मुसर्रत खैज़ बुलावे का आम ऐलान कर दिया, जिसको सुनकर हो गई किनान में एक धूमधाम। जबकि वहाँ यूसुफ का ये पहुँचा पैगाम, वो पैगाम आया है शाह मिस्र का, जिसको सुनकर हर कोई मसरूर था। हर तरफ जोश मुसर्रत है आया, हर तरफ मसरूर हैं पेरोजां, हर तरफ एक ईद की सी खुशी खुल गई हर एक के दिल की कली। हर तरफ छिपा हुआ है एक सरवर, हर जगह, हर सिमत, हर नज़दीक और दूर। आज सब छोटे बड़े किनान के सज रहे हैं मिस्र जाने के लिए। हर तरफ से लोग आते हैं चले मिस्र को, तैयार हैं छोटे बड़े। आज है किनान में इतनी खुशी जैसे है तारीख़ शादी की कोई। हो रही है सब सवारी पर सवार, जिनकी गिनती है ना कुछ हदो शुमार। जिनको यूँ लेते हैं इसराइल साथ, गोया वो यूसुफ की चढ़ती हो बारात। वाकई यूसुफ की शादी ही तो है, इससे बढ़कर हो सकेगी कोई शय। काफ़िला तैयार जब ये हो गया कोच का, फिर इज़्ने हज़रत ने दिया। फिर चली है मिस्र को जब ये बारात, रहमत मौला है जिनके साथ साथ। इंशाअल्लाह इससे आगे का वाक़या जो है कल डालूँगी इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। और मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे से प्यारे कमेंट करें। तो अब ये जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या जो है पूरा होने वाला है इंशाअल्लाह। आखिर जो हैं 2-4 वर्क़े रह गए हैं, इनको पूरा करूँगी। और ज़रा मेरी वीडियो को, चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।